اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس کے حوالے سے ہمارے پاس اگلا نقطہ ہے عفو و درگزر۔ عفو و درگزر سے کیا مراد ہے؟ عفو سے مراد ہوتا ہے معاف کر دینا، درگزر کر دینا، کسی کی غلطی سے درگزر کرنا، اسے بدلہ نہیں لینا، اس کو معاف کر دینا۔ اور اسی میں عفو سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے جو کہ اسماء الحسنی میں سے ہے، اور یہ ہے العفو۔ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کر دینے والا ہے، وہ لوگوں کی غلطیوں کو ایسے معاف کر دیتا ہے جیسا کہ ان سے وہ کبھی سرزد ہی نہ ہوئی تھیں۔ بچوں، عفو و درگزر بہترین اخلاقی اوصاف میں سے ایک اہم وصف ہے۔ قرآن و سنت میں عفو و درگزر کی بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے، اسے ایک پسندیدہ وصف قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے مومنین کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اپنے غصے کو ضبط کرتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور دبا لیتے ہیں غصہ اور معاف کرتے ہیں لوگوں کو۔ تو بچوں، ہم نے بھی اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کرنے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے حساب و کتاب ہمیں معاف کر دے، ہمیں جنت میں داخل کر دے، تو ہمیں بھی ایسے اوصاف کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دے تو ہم بھی اس کو اس لالچ میں معاف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کے بدلے ہمیں معاف کر دے گا۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عفو و درگزر کی مثال پڑھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شدید مخالفت کو دیکھ کر وادی طائف کا قصد کیا تاکہ وہاں کے رہنے والوں کو دین اسلام کی دعوت دیں۔ طائف کے سرداروں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت غیر مہذب اور ناشائستہ برتاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ اس موقع پر جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے عرض کیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ سرکش لوگ نیست و نابود ہو جائیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ ان کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کی وادی میں کس قدر ظلم کیا گیا، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین بھی تشریف لے کر آ گئے کہ ان پر عذاب نازل کر دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا اور ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرمائی۔ پھر بچوں، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی ظلم و ستم کیا گیا۔ مکہ کی زندگی دیکھ لیں، پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی سکون کا سانس نہیں لینے دیا گیا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی، اس کی مہربانی ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہترین موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام بدلے لے لیتے، تمام حساب چکتا کر دیتے، لیکن تمام لوگ جب صحن کعبہ میں جمع تھے، اجتماع تھا وہاں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقام لینے پر قادر تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا اے گروہ قریش، تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کرنے والا ہوں؟ اب دیکھیے کہ قریش مکہ نے کیا جواب دیا، ان کا کتنا اچھا گمان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا برتاؤ کریں گے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مہربان ہیں اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کچھ الزام نہیں تم پر آج، بخشے اللہ تم کو اور وہ ہے سب مہربانوں کا مہربان۔ تو بچوں، یہ تھا عفو و درگزر کا موضوع جس کو ہم نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس موضوع کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ اپنی زندگی میں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے اور اس کی تبلیغ بھی کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے نقطے کی طرف۔ شکریہ۔